بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیان القرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ مدنی صورت ہے اور یہ وہ صورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل کیا۔ ایک دفعہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور اس سورہ شریف کے کئی نام ہیں۔ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، الکتاب، القرآن، سبع مثانی، الشفاء، الوافیہ، الکافیہ، یہ سارے نام اسی کے ہیں۔ الکتاب، کہتے ہیں عربی میں ماں کو، یعنی پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھ دیا۔ اسی سورہ شریف کی عظمت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ملتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم کسی سفر میں جا رہے تھے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، کسی سفر میں ہم وہاں پر ٹھہرے تو وہاں کے سردار نے، فرماتے ہیں ہم وہاں پر ٹھہرے تو وہاں کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ تو کہتا وہاں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر ہمارے خیموں میں کہنے لگی کہ تم میں سے کوئی دم کو جانتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا ہے، تو تم ہمارے مردوں میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے، تو تم میں سے کوئی دم کو جانتا ہے؟ اگر کوئی جانتا ہے تو کر لے۔ تو فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا، اس نے دم کیا، مریض شفا یاب ہو گیا، مریض کو شفا مل گئی۔ اور ہم میں سے کسی کا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ شخص پہلے دم کرتا ہے، مطلب ہم پہلے اس پہ دم کی بات کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس نے کبھی دم کیا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص دم کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہ گیا، اس نے دم کیا، وہ شخص شفا یاب ہو گیا، واپس آیا تو اس لڑکی نے اس کو 30 بکریاں دی۔ اور جب وہ آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تو دم کر لیتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو الکتاب پڑھی تھی یا القرآن پڑھی تھی یا الشفاء نام ہے اس کا، میں نے تو الشفاء پڑھی تھی۔ تو اللہ نے اسی الشفاء میں اس کو شفا یاب کر دیا، تندرستی دے دی۔ تو اس نے کہا اچھا ہم اس پہ بات نہیں کریں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ جاتے، جب تک ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاتے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ واقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم نے یہ معاملہ دربار رسالت میں عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ یہ تم نہیں جانتے ہو کہ الشفاء یا الفاتحہ بہترین دم ہے؟ فرمایا یہ بہترین دم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور پھر آپ نے اس شخص کو کہا اچھا ان بکریوں سے پھر میرا حصہ بھی نکال دو، مطلب کہ میں نے تمہیں سکھائی ہے تو پھر اس میں سے میرا حصہ بھی نکال دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہترین دعا، بہترین دم جو ہے وہ الشفاء یعنی کہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہ جی آج ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو ہمیں تو شفا نہیں ملتی ہے، تو اس میں سورۃ الفاتحہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہ جی سورت میں ثم استغفر اللہ جو سورت میں ہم نے پڑھی ہے تو ہمیں شفا نہیں ہوئی۔ ہاں وہ اپنی روحانیت کو دیکھ لے، وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس کی روحانیت میں کہیں کمی ہے کہ جو اس کو قرآن سے شفا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے ھذا شفاء للناس، قرآن تو شفا ہے، پورے کا پورا قرآن انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی سے ابو سعید سے فرمایا آپ اس کو ساتھ مسجد سے باہر لے کر چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں مسجد سے باہر جا کر نا تجھے ایک عظیم سورت پڑھاؤں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں، ابو سعید فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ جب میں باہر پہنچا تو میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا تجھے ایک عظیم سورت کی تعلیم دوں گا، تو مجھے بتائیے وہ عظیم سورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ عظیم سورت ہے اور سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی 7 بار پڑھی جانے والی آیات، یہ سبع مثانی ہے، اور وہ قرآن حکیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے بڑے فضائل رکھے ہیں۔
بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو دی ہے. تو آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابی، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت ابی فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تورات، انجیل اور زبور میں نہیں ہے. حضرت ابی نے فرض کیا، رسول اللہ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تم نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا فاتحہ شریف پڑھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسی کی مثال تورات، انجیل اور زبور میں نہیں ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی پاکی کا ذکر اس میں ہے، مناجات کا ذکر اس میں ہے، ربوبیت کا ذکر اس میں ہے، امثال اس میں ہے، یعنی اچھے اور برے حالات کہ اللہ تعالیٰ اچھوں کے طریقے پر چلائے اور بروں کے حالات سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، بروں کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. تو یہ بہترین دعا بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہترین تو اس سے بڑھ کر دعا کیا ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے. کس رب کے لیے؟ تمام. حمد، لفظ حمد ہے کیا؟ یعنی کسی کی اچھی صفات کا، ہر اچھی صفت کا ذکر کرنا کیا ہے؟ حمد ہے. جس کسی کا اچھی صفت، اور جب الف لام آ جائے الحمد، یعنی یہ پھر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں. کائنات میں کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی شے کی کوئی تعریف ہے تو وہ حقیقت میں رب کی تعریف ہے. کوئی کاریگر کوئی شے بناتا ہے، کوئی مزدور، کوئی مستری کوئی مکان ہی بنا دیتا ہے، تو وہ مکان بنا کے کتنا راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے دیکھو جی میری کاریگری. تو وہ اصل میں یہ علم اور ہنر اس کو کس نے دیا؟ رب نے دیا. کوئی اور مکینک ہے، کوئی مشین بناتا ہے، پھر اس مشین سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے جی دیکھیے میں نے لوگوں کے نفع مند کوئی چیز بنائی. تو وہ اصل میں یہ علم اور ہنر اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو اصل میں پھر تعریف کس کی ہوئی؟ تو اصل جو تعریف ہے، اصل جو حمد ہے وہ کس کی ہے؟ رب کی ہے. اگر ہم زبان سے تعریف کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو رب تعالیٰ نے اتنی بے شمار قدرتی حسین مناظر رب تعالیٰ نے بنا دیے، کہ ایسے ایسے مناظر، ایسے ایسی چیزیں رب نے بنائی ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. تو یہ انسان کی قولی حمد ہے، زبانی حمد ہے، وہ زبان سے حمد بیان کر رہا ہے. اور اگر ہم اپنے فعل سے کوئی ایسا اچھا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، عمل سے کوئی اچھا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا فعلی حمد ہے. عملاً ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس رب کے لیے کہ جو ہر تعریف کا لائق ہے. ہر شے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، چاند دیکھ لیں، سورج، ستارے، کچھ بھی دیکھ لیں آپ، تو ان کو بنانے والا، ان کو چلانے والا، یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی تو کر رہا ہے. اور اگر یہی ایک چیز سمجھ آ جائے، الحمدللہ رب العالمین سمجھ آ جائے، تو باطل پرستوں کے سارے باطل عقیدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. کہ اصل چیز بنانے والا، اصل کائنات کو بنانے والا تو رب ہے. چاند کی پوجا کرنے بیٹھے ہوئے، تو ان بدبختوں سے پوچھو بھی چاند کو بنایا کس نے؟ سورج کی پوجا کرنے بیٹھے ہوئے، سورج کو بنایا کس نے؟ سانپ گائے کی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو پھر اصل عبادت اس کی کرو نا جس نے بنایا ہے. اصل تعریف تو اس کی ہے نا جس نے بنایا ہے. بنانے والے کی صفت ہے، بنانے والے کی تعریف ہے. تو الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون؟ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب. رب مطلب پالنے والا ہے، رب مطلب پرورش کرنے والا ہے، رب مطلب پروان چڑھانے والا ہے. یہ رب ہے جو پال رہا ہے، ساری کائنات کو پال رہا ہے.
وہ کیسے حمد اس ذات کی کیسی حمد ہے کہ وہ ہر شے، ہر چیز، ہر کائنات کو وہ پال رہا ہے. پتھروں کے اندر کیڑے ہیں، اللہ پال رہا ہے. زیر زمین مخلوقات ہے، اللہ پال رہا ہے. آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں، اللہ پال رہا ہے. ساتوں زمینوں کے نیچے اللہ پال رہا ہے. سمندروں کی تہوں کے نیچے اللہ پال رہا ہے. جس کو تم جانتے ہو اللہ پال رہا ہے، جس کو تم نہیں جانتے ہو کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے نا، یہ پالنے والی، آپ نے اگر اس کو سمجھنا ہونا تو آپ ماں باپ کی پرورش سے اس کو سمجھ لیں. اب دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی خوراک کیا ہے؟ صرف دودھ ہے، بس دودھ ہے. تو ماں کی چھاتیوں میں وہ دودھ کون اتار رہا ہے؟ وہ غذا پیدا کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی تو کر رہا ہے. تو پالنے والا اللہ ہے، ذریعہ اس نے کس کو بنا دیا؟ ماں کو بنا دیا ہے. تو جب تک وہ کھانے کے کچھ لائق نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی خوراک، اللہ تعالیٰ مسلسل اس تک کیا کر رہے ہیں؟ پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اور ساری کائنات کو کیا کر رہا ہے؟ پال رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا الرحمن الرحیم. رحمان بھی رب ہے اور رحیم بھی رب ہے. یہ دونوں ناموں میں نا مبالغہ ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والے. رحمان تو ایسی صفت ہے کہ جیسا رب رحمان ہے ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. جیسے رب رحمان فضل کر سکتا ہے، رحم کر سکتا ہے، جیسے رب کرم کر سکتا ہے ویسا تو کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ رحمان خاص صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اکثر ہم اپنے بچوں کے بھی نام رکھ لیتے ہیں نا، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اور پھر ہم رحمان کہہ کر پکارتے رہتے ہیں، پھر ہم رحیم کہہ کر پکارتے رہتے ہیں. عبد القیوم رکھ لیتے ہیں، عبد الحی رکھ لیتے ہیں. تو ان ماں باپ سے گزارش یہ ہے، یہ بڑے پاکیزہ نام ہیں، ان کو اگر رکھا ہے تو بلاؤ بھی پورا. پھر ان کو رحمان نام رکھا ہے تو پھر عبد الرحمن ہی پکارنا ہے، عبد الرحیم ہی پکارنا ہے. رحم کرنے والے کا بندہ ہے. کیونکہ رحیم کی کچھ صفات تو انسانوں میں آ سکتی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے رحیم. یعنی رحیم رب کے علاوہ نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور ہوا ہے قرآن میں، لیکن رحمان نہیں استعمال ہوا ہے. رحمان خاص رب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آپ جب اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں عبد الرحمن، تو عبد الرحمن تو رحمان کا بندہ، تو حال ہی اگر عبد کو ہٹا دیں تو صرف رحمان رحمان کی آپ پکار لگاتے رہتے ہیں. تو یہ خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص صفاتی نام ہے، ان کو جب آپ رکھتے ہو تو پھر ان کا احترام بھی آپ پر لازم ہے کہ یہ کیا کرو. اور یہ والدین پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ناموں کو بگڑنے نہ دیں. اپنے بچوں کے نام اگر رکھیں ہیں تو پھر ان کی حفاظت بھی کروائیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. قرآن کہتا ہے نا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر واضح ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے. ہر چیز کو کس نے ڈھانپا ہوا ہے؟ اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. ہر چیز اللہ کی رحمت کے احاطے میں ہے. اتنی اللہ کی رحمت ہے. تو یہ صفت ہے اس کی کہ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان اور رحیم صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنی یہ رحمان اور رحیم صفتیں ہم پہ اپنی ان صفتوں کی رحمتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرے.